العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواسع الأنبياء السلام عليكم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا كامل السلامك يا نبي الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی جو ثنا کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دو سلام کا استعمال کرنے کے بعد خالق کائنات مالک الملک سبحانہ اپنی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے آج کا جو جمعہ المبارک 9 رمضان اس کے اندر ہم نے شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنی ہے۔ ہمارے سامنے کربلا کا جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے اس میں ہمارے سامنے دو کردار رکھے جاتے ہیں، ایک یزید کا کردار اور حضرت امام حسین کا کردار، لیکن ایک کردار اور بھی ہے جو ہمارے سامنے نہیں رکھا جاتا، ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ وہ تیسرا کردار کوفی کے جو لوگ تھے ان کا تھا، کوفی کے جو لوگ تھے تیسرا کردار ان کا تھا، کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے جو تھے وہ کوفی تھے، کیونکہ دارالحکومت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ میں تھی، تو کوفہ والوں نے حضرت امام علی مقام جب یزید مسلط بنا، سب سے پہلے تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ مقرر تھے، بادشاہ مقرر تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو، بعض وزیر مشیروں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بناتے جائیں، اپنے بیٹے کو اپنی مسلط پر بٹھاتے جائیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ 3 شخص ہیں جن کا میں تمہیں نام بتا رہا ہوں، اگر یہ تیرا بادشاہ بننا قبول کر لے، خلیفہ بننا قبول کر لے تو پھر تو اپنی حکومت سنبھال لینا، اگر یہ 3 ہستیاں قبول نہ کریں تو پھر تم اپنی حکومت سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانا۔ وہ 3 ہستیاں کون تھیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ یہ 3 ہستیاں اگر تمہیں قبول کریں کہ تو بادشاہ بنے، تو خلیفہ بنے، تو تو بادشاہ بن جانا، خلیفہ بن جانا، اگر یہ قبول نہ کریں تو کبھی نہ آگے بڑھنا۔ لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو یزید تھا یہ بڑا چلاک قسم کا آدمی تھا، بڑا ہوشیار اور بڑا شاطر دماغ تھا۔ اس نے پتہ کیا کیا، یہاں جو آپ کا جو گورنر تھا حضرت نعمان بن بشیر تھے، مدینہ المنورہ کے اندر خط لکھا کہ عرب کے اندر آج بھی رواج ہے کہ جب تک دوسرا خلیفہ مقرر نہ کیا جائے تب تک پہلے خلیفہ جو پہلا بادشاہ ہوتا ہے اس کے مرنے کی خبر نہیں ہوتی، یعنی کہ اسے دفن نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا تو یہ بڑا شاطر دماغ تھا، اس نے نا خط لکھا، خط لکھ کر کہا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کو کہو کہ میرے بیعت کرے اور مجھے خلیفہ مقرر کرے، مجھے خلیفہ مانے۔ عشاء کا وقت تھا، نعمان بن بشیر نے پیغام بھیجا، پیغام ادھر آیا، یزید کا پیغام ہے حضرت نعمان بن بشیر کے پاس، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہا کہ آپ جلدی کریں، آپ ادھر آئیں۔ رات عشاء کا وقت تھا، کیونکہ مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر 5 وقت کی نمازیں امام حسین پڑھاتے تھے۔
नमाज इशा के बाद बैठे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी बैठे थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी बैठे थे, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे। पैगाम है कि नुमान बिन बशीर बुला रहे हैं, आपसे किसी खास अहम मसले पे गुफ्तगू करनी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास परेशान हो गए कि यार इस टाइम और कोई खास क्या बात हो सकती है। तो हज़रत इमाम हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म व हिकमत दी हुई थी। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे लगता है कि मीर माविया का इंतकाल हो गया। मीर माविया का इंतकाल हो गया तो वो चाहते हैं कि मैं यजीद की बैत करूं, मैं यजीद के हाथों में हाथ दूं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि आप जाएं और जाकर उससे बात करें। अगर कोई वो ज़बरदस्ती करे या कोई इस तरह की बात करे, बदतमीज़ी करे, तो आप ज़रा ऊँची आवाज़ से बोल देना। 14 नौजवान हज़रत इमाम हुसैन के साथ भेजे कि जनाब वाला अगर कोई वो बात करे तो आप एक ही बात ऊँची कर देना और ये पहुँच आएंगे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, आप वहाँ गए। हज़रत इमाम हुसैन जब वहाँ पहुँचे ना, नुमान बिन बशीर जो था बड़ा अहले बैत का मुहिब था, बड़ा मोहब्बत करने वाला था, बड़ा अदब किया, एहतराम किया और कहा कि पैगाम आया है कि यजीद कहता है कि मेरे हाथों पे बैत करो। तो आपने फरमाया कि बैत करना कोई बड़ी बात नहीं है। फरमाया कि जिस तरह दूसरे अरब का मामूल है, जिस तरह मजमा लगाओ, सबको इकट्ठा करो, शाम के गवर्नर को बुलाओ, दूसरे गवर्नर को बुलाओ और कूफा के गवर्नर को बुलाओ और मजमा लगाओ, सबके सामने पता चले कि हमने बैत की कि तुम ये चाहते हो कि जब मैं आप उनका बैत कर लूँ, मैं उनके हाथों में हाथ दे दूँ, और तुम ये चाहते हो कि लोगों को कहोगे कि इमाम हुसैन ने बैत कर ली, तुम क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं बैत करते। तो इधर साथ बैठा था नुमान बिन बशीर के साथ शैतानी किस्म का इंसान साद, उसने कहा कि आपको हुक्म आया है कि आप बैत करें। कहा कि अगर आप बैत नहीं करते तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि साद इब्न मस्ताना, तू ये चाहता है कि मैं जंग करूं। फरमाया कि ये जो तलवार है ना, तलवार मैंने रखी आपके लिए हुई है, मैंने रखी आपके लिए हुई है। जब वापस आ गए हज़रत इमाम अली मकाम, अब सारे इकट्ठे बैठे थे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि जनाब वाला हम सबको इकट्ठा करते हैं, मदीना में बुलाते हैं और बात करते हैं। तो हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरे नाना जान ने फरमाया था कि मदीना के अंदर एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर खून रेज़ी होगी। मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता, मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता कि क़यामत वाले दिन मेरा नाना ये कहे कि मेरा तो नवासा होकर तुझे मदीना के अंदर खून रेज़ी करवाई। फरमाया कि मैं मदीना छोड़ जाऊँगा, मैं मदीना छोड़ जाऊँगा। अब जनाबे वाला कूफा से खत आना शुरू हो गए। कहाँ से? कूफा से। एक खत नहीं, दो खत नहीं, पूरे 3 बोरे खतों के भरे हुए थे। कितने? 3 बोरे। बोले जरा बोले। 3 बोरे खतों के भरे हुए थे। इमाम हुसैन ने भरे 3 बोरे। आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि वहाँ जाओ पता करो क्या मामला है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब पहुँचे ना वहाँ शाम के अंदर, तो वहाँ के लोगों 17,000 पहले दिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे बैत की। कितने? 17,000। दूसरे दिन 40,000। कितने? 40,000। और आगे जो बातें हैं ना आप सुनेंगे, आपका ईमान भी ताज़ा होगा, हमें ईमान की पुख्तगी भी मिलेगी। लजपाल नबी के गुलामों 40,000 हो गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, हुजूर आप जल्दी करें, कूफा के अंदर आ जाएं, यहाँ के जो मामलात हैं ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े जोग हमारे साथ लोग मिल रहे हैं। तो आप हज़रत इमाम हुसैन ने तैयारी बांधी, रवाना होने लगे। तो मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ देखा, नाना के रोज़ा की तरफ देखा कि नाना मैं तेरा शहर छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। मेरे लजपाल नबी के गुलामों हज़रत इमाम अली मकाम वहाँ से रवाना जब हुए ना, इधर से मामला ख़राब होना शुरू हो गया। जब यजीद को पता चला कि लोग तो जो इधर का गवर्नर है वो लचक दिखा रहा है, उसने वहाँ से एक और गवर्नर को भेजा और कहा कि फलां जो ज़मीन है ना वो मैं तुम्हें दूंगा, वहाँ की तुम्हें बादशाही दूंगा, और जाओ जाकर मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करो और वहाँ के हालात को दुरुस्त करो। जनाबे वाला जब वो आया ना, रात का वक्त था, उसने जुबा पहना हुआ था, दस्तार पहनी हुई थी। जनाबे वाला चेहरा छुपा कर घोड़े को दौड़ाता हुआ
وہ بات دارالحکومت کے اندر داخل ہوا، لوگوں نے نعرے لگائے کہ امام علی مقام آ گئے، امام حسین آ گئے۔ اس نے سب سے پہلے جا کر سارے وڈیروں کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا، ساروں کو کہا کہ اگر آپ حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر میری تلوار کے لیے آپ تیار ہو جائیں، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جناب والا توجہ فرمائیں، جب 40,000 حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے، صرف رات کا کچھ لمحہ گزرا، وہ 40 کے 40 کیا تھا، صبح نماز فجر کا وقت ہوا نا، حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے 7 صفیں، بڑی بڑی لمبی قطار میں 7 صفیں باندھی ہوئی تھی نماز کے لیے۔ کتنی؟ 7 صفیں لمبی قطار میں باندھی ہوئی تھی، اور کچھ ان میں وہ تھے جو ہاتھ نہیں باندھ رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یار ہاتھ کیوں نہیں باندھ رہے؟ کہا کہ اگر یزید کے کسی فوجی نے دیکھ لیا، میں تو کہوں گا میں تو ویسے کھڑا ہوں، میں تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ جب امام علی مقام نے نماز ختم کی، پیچھے ایک بھی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب نماز ختم کی تو ایک بھی نہیں تھا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا، پکڑ کر وہ عرب کے اندر دستور تھا کہ جو دارالحکومت کے خلاف کرے اسے چوراہے کے سامنے لٹکا کر اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا اور چوراہے پہ کھڑا کر عبرت کے لیے راج کو کھڑا کر دیا کہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ جناب والا ادھر سے امام علی مقام نکلے، راستے میں فردق بڑے محب آل رسول تھا، بڑا محبت کرنے والا تھا، فردق شاعر تھا۔ اس نے کہا کہ جناب والا آپ جا رہے ہیں کوفہ کی طرف، لیکن یہ یاد رکھنا میں مسلم بن عقیل کی لاش لٹکی ہوئی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا تو دیکھ کر ضرور آ رہا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں مجھے یہ خوشی ہے کہ میرا جو بھائی ہے ظالم کے سامنے جھکا نہیں ہے، ظالم کے سامنے جھک کر میں جاؤں گا۔ جناب والا حضرت امام حسین کربلا کے اندر پہنچے، حر بن یزید پہلے رستہ روکا، دوسری دفعہ روکا، تیسری دفعہ پوچھا کہ یہ جگہ کیا کون سی ہے؟ کہا کہ یہ کربلا ہے۔ کون سی؟ کربلا۔ آپ نے کہا خیمے لگا دو، وہاں خیمے لگا دیے گئے۔ جناب محترم یہ حر بن یزید جو تھا، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب یہ حضرت امام علی مقام کے پیچھے پڑھی۔ یہ آیا دشمن بن کر تھا، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب امام علی مقام کے پیچھے پڑھی۔ تو کسی نے پوچھا یار تو دشمن بن کر آیا ہے، تو دشمن بن کر آیا پھر نمازیں پیچھے پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ میں بے شک دشمن بن کر آیا ہوں، لیکن میں اہل بیت کا قدر جانتا ہوں، میں اہل بیت کی عزت جانتا ہوں، مقام جانتا ہوں۔ جناب والا حضرت امام علی مقام نے وہاں خیمے لگائے جنگ کے لیے۔ جناب والا 9 محرم الحرام کی رات انہوں نے کہا کہ جنگ کریں۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ مجھے 1 رات دے دیں، 1 رات۔ کتنے؟ 1 رات مولا دے دیں، دوسرے دن میں جنگ کروں گا۔ جناب والا ساری رات حضرت امام علی مقام نے عبادت میں گزار دی، ساری رات اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی۔ وجہ تہذیب توجہ کی ضرورت ہے۔ آخری باتیں پھر اجازت۔ جناب والا حضرت امام حسین صبح ہوئی، جنگ کے لیے تیار ہوئے، تو کسی نے نا وہ جو سامنے کھڑے تھے کہا کہ جلدی کرو ہمیں جمعے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ کس کے لیے؟ جمعے کے۔ دشمن کے لیے ہمیں جمعہ پڑھنا ہے، جلدی کرو، جنگ کرو ہمارے ساتھ۔ اور آل بیت کو نا شہید کر کے پھر پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور کے آل پہ درود پڑھیں گے اور آل رسول کو قتل کریں گے۔ جناب والا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے سب سے پہلے جو آیا حضرت حضرت امام حسن پاک کا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آ کر نانا جان یعنی کہ سامنے آیا نا اپنے چچا جان کے پاس، کہا کہ چچا جان مجھے اجازت عنایت فرمائیں، میں جنگ کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا تجھ میں میرا بھائی نظر آتا ہے، تجھ میں میرا بھائی نظر آتا ہے۔ جناب والا کہا کہ نانا جان میرے ابا جان نے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا تھا، میرے ابا جان نے کہا تھا بیٹا جب کوئی تیرے چاچا پر مشکل وقت آ جائے، جب مشکل گھڑی آ جائے تو یہ کھول کر پڑھنا۔ کھول کر جب پڑھا گیا اس پر لکھا گیا تھا بیٹا اگر تیرے چچا پر مشکل گھڑی آئے نا تو پیچھے نہیں ہٹنا، سب سے پہلے تو نے جانا ہے، سبحان اللہ، سب سے پہلے تو نے جانا ہے۔ حضرت قاسم گئے نا جب 17 یا 10 لوگوں کو قتل کر کر واپس آئے، اور 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، کتنے دن کے؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے قتل کر کر آئے۔ کہا کہ چچا جان یہ جو یزید کی فوج ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چچا جان اگر مجھے 2 قطرے پانی کے مل جائے نا تو میں ان ساروں کو قتل کر دوں گا۔
اور میں آپ کو بتاتا چلوں یزید کی جو فوج تھی 22,000 تھی. کتنی؟ 22,000. اور جو آل بیت کی فوج تھی نا صرف 72 تھی. اب 22,000 اور 72 کا مقابلہ ہے. جناب والا امام علی مقام کا صاحبزادہ حضرت علی اکبر آپ جنگ کے لیے نکلے, آپ بھی شہید ہوئے. علی اصغر 6 ماہ کا بیٹا آپ لے کر نکلے. وہ تو ویسے آپ نے اٹھایا ہوا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین اسے لے کر آئے کسے پانی دے دو. نانا آپ نے ویسے اٹھایا ہوا تھا. شمر ظالم نے تیر چلایا, حضرت علی اصغر کی گردن پہ چلا. جناب والا ذرا بتائیں تو صحیح یار, بڑے کے ساتھ بندے کی دشمنی ہوتی ہے, اور بتائیں تو صحیح یار کسی اور یعنی کوئی جس کے ساتھ دشمنی تھی یار, ایک 6 ماہ کا بچہ ہو, چھوٹی سی عمر ہو, اور نابالغ ہو, بالکل کوئی سمجھ نہ رکھتا ہو, اسے بھی انہوں نے شہید کیا. اب ذرا بتائیں اگر آج بھی ہمارے اوپر اگر یہ دور آ جائے, امام جناب والا بیٹے دینے کی باری آئے, تو ہماری مائیں کہیں گی بیٹا تو نے گھر سے باہر نہیں جانا. اور میں نے کہا ہم قربان جائیں. حضرت زینب بیٹھی تھی, اپنے 2 لگتے جگر اپنے 2 بیٹے اپنے بھائی کے ساتھ روانہ کیے. کہا کہ بیٹا ماما بعد میں ہے, پہلے بھانجوں کی باری ہے, پہلے بھانجوں کی باری ہے. لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اگلی باتیں بعد میں کریں گے. آخری بات حضرت امام حسین کی باری ہے. کس کی؟ امام حسین. حضرت امام حسین کی بات. نماز کا وقت ہوا, آپ نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دیں. کیا پڑھنے دیں؟ نماز پڑھنے. نماز پڑھنے دیں. آپ نے نماز کے لیے سجدہ کیا. ظالموں نے کیا کیا؟ سجدے کے عالم میں آپ کو سر کھلا. ایک گل اج بھی راز اچھے, ایک گل آج بھی راز اج بھی راز اچھے. امام حسین آج بھی نماز بے شک اج بھی نماز اچھے. واجب التعظیم امام حسین کی داستان کہتے ہیں سنی بیان نہیں کرتے, کس طرح بیان کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا آل بیت کی چادروں کو اتارا گیا, پھینکا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. نہیں نہیں, امام حسین نے پہلے یہ تدبیریں بنا کر رکھی تھی. بیٹے کو حضرت سیدنا حسین اللہ بیمار تھے, کہا کہ بیٹا یہ میں نے کھندق کھودی ہے, اس کے اندر میں نے وہ چراغ جلانے کے لیے لکڑی ڈال دی ہیں. جب کوئی مشکل گھڑی آئے تو اسے آگ لگا دینا, جب کوئی مشکل گھڑی آئے تو اسے آگ لگا دینا. اور آل بیت کی جو عزتیں تھیں اب بمار نہیں ہوئی. آل بیت کی عزتیں کمال نہیں بمار ہوگی. نہیں ہوئی. کیونکہ اللہ رب العزت اگر سیدہ کرام فاطمہ الزہرا کا سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اللہ میرے مصطفیٰ کو حکم دے دے کہ اپنی بیٹی کو دوپٹہ سر پہ لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آل رسول کی اولاد ہو, آل رسول ہو, اور سر کو کے دوپٹے اتارے جائیں؟ اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی. آمین.